بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی پروگرام کا آغاز کریں گے ایک لطیفے کے ساتھ، اور وہ لطیفہ یہ کہ نواز شریف خود نہیں آ رہے، ہم لا رہے ہیں، آئے نہیں لائے جا رہے ہیں۔ اور یہ لطیفہ کسی اور نے نہیں، ہمارے وزیر اطلاعات صاحب نے آج پوری قوم کو سنایا ہے کہ ہم تو نواز شریف کو قیدیوں کے تبادلے کے قانون کے تحت لا رہے ہیں۔ یعنی فواد چوہدری صاحب نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ لمبی لمبی چھوڑنے کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور نواز شریف نے پاکستان واپسی کے حوالے سے اعلان کر کے کوئی لمبی چھوڑی ہے، یعنی کوئی ہوائی چھوڑی ہے، تو اس کا مقابلہ اب لمبی لمبی چھوڑنے سے ہو رہا ہے۔ یعنی نواز شریف جب جا رہے تھے تو حکومت یہ شور مچا رہی تھی کہ ہم بھیج رہے ہیں انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت، وہ بیمار ہے اس لیے بھیج رہے ہیں۔ پھر جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ نواز شریف کو کیوں جانے دیا، تو کہا وہ تو عدالتوں نے بھیجا ہے، ہم نے تو بھیجا نہیں۔ پھر خاص صاحب جگہ جگہ تقریریں کر رہے تھے کہ دیکھیں ان کو بھیج دیا، ان کو اجازت دے دی۔ تو یہ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اب جب نواز شریف واپسی کا اعلان کر رہے ہیں تو اسے ہمارے بھائی جان فواد چوہدری صاحب نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے، اور کھاتے میں ڈال کے وہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف آ گئے تو اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے لے گی۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے ایک اور بھائی بند ہیں شہباز گل صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم تو نواز شریف کے لندن ویزے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کا کب ویزا ختم ہوتا ہے اور کب وہاں سے وہ نکالے جاتے ہیں۔ تو بھائی جان وہ ایک مثال ہے کہ اگر چار پائیاں نہیں بدل سکتے تو ترتیب ہی ٹھیک کر لیں، یعنی کم از کم اپنے بیانات ہی کر لو۔ کون لوگ ہو تسی؟ حکومت کا تو بیانیہ ایک نہیں ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا مشیر کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کچھ کی کچھ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اندر سے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اب یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ بہت پہلے کسی دوست نے کہہ دیا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی، تو یہ کمپنی واقعی نہیں چلنے والی۔ یہ روز کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتی ہے جس کے بعد انہیں وقتہ پڑا ہوتا ہے، اور وقتہ ابھی نے اگلے 2-4 دنوں میں بہت شدید قسم کا پڑنے والا ہے۔ حکومت ایک ترمیمی فنانس بل پیش کرنا چاہ رہی ہے، اور اس پہ اتحادیوں نے پھر ایک دم جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کر دیا، کوئی ادھر کچھ چل نکلا، کوئی ادھر کچھ چل نکلا۔ ایم کیو ایم نے بھی کہا جی ہمیں پتہ نہیں ترمیمی فنانس بل آپ کیا لا رہے ہیں، اور آپ نے کابینہ میں اس کو یعنی پیش کرنے کی بھی ٹھان لی، اسمبلی میں بھی لا رہے ہیں، سنا 28 تاریخ کو پیش بھی ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم، کاف لیگ، چودھری بھی ناراض ہو، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پہلے سانو بریفنگ دو، سانو دسو تسی کرن کی لگے ہو۔ اب 3 ترمیمی فنانس بل کے بارے میں یہ پرسیپشن نہیں بلکہ یہ انفارمیشن ہے کہ اس میں کوئی 350 ارب روپے کے ٹیکسوں کی جو ریلیکسیشن ہے وہ حکومت وڈرا کر رہی ہے، واپس لے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کا ایک انٹرویو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلا ہے ندیم ملک صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ جناب اگر یہ ترمیم فنانس بل آ گیا تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہوگی جو اب ہونے والی ہے اگلے سال۔ یہ 2022 جو ہے وہ پھر یہ 2020 نہیں ہے، 2022 ہو جائے گا، 2+ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے اس پروگرام میں، ویسے تو بڑا ڈیٹیل انہوں نے سمجھایا، لیکن جو ایک اہم بات کی انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو قانون ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے اختیارات پرائم منسٹر سے زیادہ ہو جائیں گے، اور گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کے کسی بھی حکمران کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر رضا باکر اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، ان کے اختیارات لامحدود ہو جائیں گے، اور وہ نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گے، نہ وہ پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوں گے۔ تو پھر جواب دہ کنوں ہوں گے؟ وہ جواب دہ ہوں گے آئی ایم ایف کو۔ تو آئی ایم ایف کیا ہوگا؟ وہ ہوگا پیا، اور جو پیا کہے گا وہی سب کچھ ہوگا۔ تو دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ تو یہاں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ اتحادی اس وقت ان کے کان تو کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم ترمیمی فنانس بل کے حق میں نہیں جا رہے۔ تو ابھی سے ٹلیاں کھڑکنی شروع ہو گئی ہیں۔ کابینہ میں ترمیمی فنانس بل پیش نہیں کیا جا سکا، یہاں حکومت کو آج ایک اور یعنی بیک سٹیپ لینا پڑا ہے۔ وہ جو بڑے کہہ رہے تھے جی سب ٹھیک ہے اور ابھی بڑا چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اندروں سارے ہلے ہوئے نے۔ اب وہ صرف دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف کہ اتھوں کی اشارہ آتا ہے۔ اب وہ اشارہ جو بھی ہوگا وہ جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو اندر کی کہانی ہے وہ اتحادی اس وقت تلے بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں چانس مل جائے تو پھر ایسا تو بھی پٹکا مارن گے کہ خان صاحب یاد کریں گے، حکومت بھی یاد کرے گی۔ تو یہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف نواز شریف کے
بے گناہی کے حوالے سے جو بڑا اہم کیس تھا رانا شمیم کا، اور رانا شمیم صاحب کے اوپر آج عدالت نے کہا جی ہم آپ پہ فرد جرم لگا رہے ہیں اور چلیں اس کا حساب دیں، اس کا جواب دیں۔ آپ نے آج خلف نامہ، آپ کو پتہ ہے وہ سیل بند تھا، وہ آج کورٹ کے اندر کھولا گیا، پیش کیا گیا کہ یہ رانا شمیم صاحب کا خلف نامہ ہے، اور اس خلف نامے کے مندرجات کے اوپر انہوں نے سٹینڈ کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی ایک خبر مارکیٹ میں چونکہ آ چکی ہے کچھ روز پہلے، جس میں کہا گیا تھا کہ رانا شمیم صاحب نے یہ خلف نواز شریف کے سامنے بیٹھ کر لکھا، اور یہ جناب نواز شریف صاحب نے ڈکٹیٹ کرایا، یہ سائن کیے۔ تو نوٹری پبلک کے چارلز کھتری صاحب اور خود رانا شریف نے آج عدالت میں کہا کہ جناب جب میں نے یہ ایفیڈیوٹ لکھا تو میں کمرے میں اکیلا تھا اور وہ نوٹری پبلک والے تھے، تو اس حوالے سے اب بارے ثبوت ظاہر ہے رانا شریف صاحب پر انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کی چکر ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ یہ خلف نامہ نہ نواز شریف کے کیس میں یوز ہو رہا ہے، نہ یہ مریم نواز کے کیس میں یوز ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون تو اس خلف نامے سے بری عزم ہے، تو مسلم لیگ نون اس پہ چراغیں نہیں مار رہی، اس پہ حکومت کو مقتا پڑا ہوا کہ کسی طریقے سے اس کو غلط ثابت کر دے اور جناب دھڑا دھڑ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی تک ہنوز میرے سوی لاگ تک میری معلومات کے مطابق اس قسم کی خبر ابھی تک ہمارے یعنی حکومت کے حمایت یافتہ چینلوں نے اپنے لندن اور امریکہ کے چینلوں پہ ابھی تک نہیں چلائی، کیونکہ وہ تو اوتھے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے، تو وہ نہیں ابھی چلی۔ فواد چوہدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت بھیجنے کی باتیں کرنے والے چورن بیچ رہے ہیں، تو آج جو انہوں نے چورن بیچا وہ چورن کا زیادہ دیر بکے گا نہیں، کیونکہ وہ پھر آپ کہتے ہیں نا بونگیاں مارنے میں باز نہیں آتے۔ آج انہوں نے ایک اور بونگی ماری، آج پتہ نہیں کس دھن میں تھے، پتہ نہیں اسلام آباد کا موسم اچھا ہے، بارش ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، کابینہ کے اجلاس کے بعد وہ اپنی جھونک میں تھے، انہوں نے پریس بریفنگ میں کہہ دیا ہم تو کرونا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور ہر چیز چاہے وہ سینیٹائزر ہوں، چاہے گاؤن ہوں، چاہے ماسک ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، ہاں صاحب بھی جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملاتے ہیں، تو اگر فواد چوہدری صاحب نے کرونا کو ایکسپورٹر میں خود کو نمبر 1 قرار دے دیا تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہہ دیا کہ نواز شریف کو ہم لا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کہتا ہے لہر آئی ہوتی ہے، تو وہ کہہ دیا انہوں نے، ان کے کہنے کا برا اب نہیں بنانا چاہیے، لیکن یہ آج کا سب سے بڑا لطیفہ تھا۔ یہ میں نے اس لیے دوبارہ کہا کہ میں شروع میں ہی کہنا بھول گیا۔ اب آتے ہیں آگے، رانا شمیم کے کیس کے لیے 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے یعنی ڈیٹ دی گئی ہے، اور اس میں آج کے اس کی سب نے اس کی سماعت سن لی ہوگی۔ تو یہ رانا شمیم کے جو وکیل ہیں لطیف افریدی صاحب، ان کو یہ آج ایفیڈیوٹ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے لطیف افریدی صاحب اس کو ہچکچا رہے تھے کھولنے سے، تو کورٹ نے کہا آپ کھولیں جناب، تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ کو کھولنا چاہیے، لیکن رانا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کھولیں، اور پھر رانا شمیم سے پوچھا کہ جناب یہ آپ ہی کا خلف نامہ، ان کا جناب میرا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اطہر اللہ کے جو کمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ عدالت کمپرومائزڈ ہے، تو گل آگے ساڑھے تھے۔ پچھلے ہیئرنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک قسم کی تحقیق ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا بوجھ آپ نے نثار عباسی پہ ڈال دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوٹری پبلک سے بھی یہ ڈاکومنٹ لیک ہو سکتا ہے، تو یہ معاملہ صرف چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار سے متعلق نہیں ہے۔ بیان حلفی نے اس عدالت کو مشکوک بنا دیا ہے، ایک ایسا بیانیہ جسے ہر کوئی سچ جان رہا ہے۔ جسٹس اللہ صاحب نے بھی مان لیا کہ لگدا سچی ہے، وہ کہتے ہیں لگدی لاہور دی ہے، تو وہ بیان سے انہیں لگ رہا ہے کہ ہے سچی، لیکن اب پوچھا انہوں نے نثار عباسی کو تسی کچھ کہو گے، آپ کچھ بتائیں گے اس کے اوپر، تو انہوں نے نثار عباسی نے کہا کہ رانا شمیم سے ان کی بات ہوئی تھی، سٹوری شائع ہونے سے پہلے، شاید ان کو یاد نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے نتائج بھی سنجیدہ ہونے ہیں، کورٹ نے اس لیے اتنے معاونین لگائے ہیں کہ یا مقرر کیا کہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے، یا آپ ثابت کر دیں کہ کورٹ کمپرومائز تھی۔ تو اس پر جو اب اس کی جو کرکس ہے، بڑی لمبی سٹوری ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے اپنے بیان کے اوپر کیا سٹینڈ، وہ کہتے ہیں بیان حلفی میرا ہے، میں نے لکھا ہے، اور میں نے یعنی اکیلے میں بیٹھ کے لکھا ہے، میرے ساتھ نوٹری پبلک والے تھے، کہاں بیٹھ کے لکھا ہے، اس کے مندرجات کیا ہے، اس کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے وہ انہوں نے کیسے پروو کرنا ہے، یہ اب ان کے اوپر ہے۔ اب اس کے اوپر جو دوسری بات میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی نے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، جس میں
کل اجلاس ہونا ہے بدھ کے روز، اس میں جناب ثاقب نثار صاحب کو، بابا رحمت صاحب کو بلایا گیا تھا، پھر رانا شمیم صاحب کو بلایا گیا، سوال بھیجے گئے، اور وہ کل اجلاس ہونا ہے۔ اس کے قائمہ کمیٹی کے سربراہ ہیں جویل لطیف، تو پتہ چلا جی حکومت نے تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں کیا اجلاس بلانے کا، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چگی۔ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کو کسی کورٹ میں نہیں لے کے جانا، نہ وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، نہ وہ کسی جگہ پہ اپنے بیان کو سبمٹ کر رہے ہیں، نہ کسی کورٹ پہ کسی فورم میں نہیں جا رہے، وہ قائمہ کمیٹی کے سامنے بھی نہیں جا رہے، کیونکہ حکومت نے بچانا اپنے بندے کو بچا لیا، انہوں نے کہا جائے کہ ان کا بندہ ہے۔ اگر حکومت اس میں نیک نیت ہوتی تو کہتی چاہے قائمہ کمیٹی میں آپ بیان دیں، اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کریں، لیکن حکومت ڈیفینڈ کرے۔ تو حکومت کا ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت اس کو کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب بالکل صحیح ہیں، سزائیں صحیح دی ہیں، اور وہ ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، یا ان کی پارٹی ان کے ساتھ افیلیشن ہے، محبت ہے، کوئی بھی آئی لو یو کوئی چیز ہے تو ہوگی، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اب جویل لطیف صاحب کا اجلاس تو ہوگا، ہم چاہے باہر بیٹھے پی ٹی وی کے باہر بیٹھ کریں، اجلاس کریں گے اور پھر یہ حکومت کی بدنیتی کو ایکسپوز کریں گے۔ آنا چاہیے تھا رانا شمیم صاحب کو اور جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، وہ نہیں آئے، تو وہ پھر اپنے ان کے اوپر ہم جو کچھ ہوگا وہ اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے۔ یاد ایک دفعہ نیب کے چیئرمین بھی نہیں آئے تھے تو بڑا تڑیاں لگائی تھی انہوں نے کہ جناب پکڑ لیں گے، اریسٹ کرا لیں گے، پھر نیب کے چیئرمین آ گئے تھے، انہوں نے آ کے اپنا بیان شان دے دیا تھا۔ اب اس میں جو دوسری سٹوری ایک اور بھی ہے، ان بٹوین لائن کہہ دیتا ہوں کہ جناب ثاقب نثار صاحب کا جو معاملہ اتنا اچھلا ہے نا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چیئرمین نیب بنانے کے لیے ان کا نام تھا کہیں، تو یہ سارا معاملہ اس لیے بھی فلیئر اپ ہوا، اور اس سے پہلے اس معاملے سے پہلے کہ یہ قلم نامہ آتا، آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو لیک آئی تھی، وہ آڈیو لیک الزام لگایا گیا تھا کہ نون لیگ نے جاری کی ہے، اور پھر اس کا ایگزامن کیا گیا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ آڈیو لیک جو جعلی ہے، آڈیو لیک جعلی ہے، فلانا، یہ سب ٹھیک ہے۔ آڈیو لیک جاری کرنے کے پیچھے جو کہانی تھی کہ ثاقب نثار صاحب کو کسی چیئرمین نیب نہ لگا دیا جائے، اور یہ خواہش کرنے والے اپوزیشن نہیں تھی، اپوزیشن کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں سے ہوا یہ انیشیٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کہتے ہیں نا دو چپیڑا لا کے، نہیں سوری پولیس والوں کے پاس کوئی پکڑا جائے نا بندہ تو اس کو پھینٹی لگاتے ہیں، جب وہ پھینٹی لگاتے ہیں کوئی ان کا پیچھے سفارشی آ جائے تگڑا تو کپڑے جھاڑ کے فوراً بٹھا دیتے کرسی پہ یا چارپائی بھی کرنے، اور پھر کہتے ہیں دسنا نہیں، اور وہ غلطی سے مار دیا، آپ نے بتایا کیوں نہیں، اب فلانے چوئی صاحب کے چاچے مامے یا بھتیجے بانجے کچھ ہے، تو کچھ ایسا ہی ہے، یعنی کپڑے جھاڑ کے ان کا نہیں ہم آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اب وہ چیئرمین نیب نہیں بن سکتے، یہ سمجھ لیں کہ اس عہدے کے لیے وہ گئے ہیں فارغ ہو، اور پریزیڈنٹ کے لیے تو ان کو بہت پہلے، یعنی وہ جتنے ان کی ڈیمانڈیں تھی نا کہ مجھے یہ کر دو، مجھے یہ کر دو، وہ کر دو، وہ ایسے پھنسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ رو سکتے ہیں، نہ گا سکتے ہیں، نہ شکوہ کر سکتے ہیں، نہ فریاد کر سکتے ہیں، نہ راز اگل سکتے ہیں۔ ویسے تو خان صاحب کے بارے میں کسی نے اس دن خبر چلائی تھی کہ خان صاحب کہتے ہیں میں بڑے راز اگل دوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے راز اگلنے، یہ ان عہدوں پہ بیٹھ کے راز اگلے نہیں جاتے، نہ کوئی اگلنے دیتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کون سے راز اگلے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے جو ان کی اوتھ کو جس کی طرح اٹھایا تھا انہوں نے اس کی پاسداری کی، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے وہ کی۔ تو یہ کمپنی نہیں چل رہی، مجموعی طور پر اس کمپنی کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ آج ایک اہم بات ہوئی قومی سلامتی کے حوالے سے، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی، اور اس میں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، حکومت نے بھی دیا ہے، اور سب گڈی ہے۔ ایک اچھی پالیسی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گڈ پالیسی ہے، اور یہ قومی سلامتی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، اور یعنی قومی سلامتی پالیسی آئی پہلی دفعہ، اور ایک ہفتے میں اس کو پبلک کر دے۔ کابینہ نے اس کو منظور کر لیا، لیکن کابینہ ترمیم فنانس بل منظور نہیں کرا سکی۔ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مت سمجھیے گا میں دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ٹی وی لکھا ہوا ہے، کیونکہ کچھ اپڈیٹس ہوتی ہیں تو میں اس کو دیکھتے رہتا ہوں۔ پریشان بالکل نہ ہوئیے گا، پریشانی والی بات ہے ضرور جو میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلے 2-3 ویک لاگ میں، اور اسی لیے وی لاگ میں ریگولر حاضر بھی نہیں ہو پا رہا، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ لبوں پہ خاموشی ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم سرنڈر کر جائیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔
लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके मफाद के खिलाफ है, तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है जो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ कि आपको जो भी अपडेट्स हैं आज के हवाले से वो दे दूं कि नवाज शरीफ के गवाह कह लें, बेगुनाही के गवाह हैं राना शमीम, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है और फाइनेंस बिल के ऊपर हुकूमत को बैकआउट करना पड़ा है। और अब जो अगले 2-3-4 रोज़ में जो मैंने आपको पेशन गोई की हुई है कि बहुत कुछ होने वाला है, उसका इंतज़ार है। तो उसके इंतज़ार में लोग दाएँ बाएँ की हाँक रहे हैं। शेर शी साहब ने कल परसों हाँ की ना कि अभी हाथ उठा नहीं, अभी हाथ उठा नहीं। तो भाईजान इसका मतलब है कि हाथ उठने की तैयारी तो है ना, तभी तो आप कह रहे हैं अभी हाथ उठा नहीं। तो जब उठ जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब उठ जाएगा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो ये आपने जो इल्ज़ाम लगाया ना उसके ऊपर मैं हैरान हूँ कि उधर से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया जो आना चाहिए था। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अब अपोजिशन को देखना है, जो असल इम्तिहान है वो अपोजिशन का ही हो रहा है, हुकूमत का तो हो ही रहा है कि अपोजिशन किस तरफ खड़ी है। क्या अपोजिशन इस बिल के ऊपर हुकूमत को बीट कर देगी, इत्तेहादियों को साथ मिला लेगी, क्योंकि इत्तेहादियों को खान साहब ने ब्रीफिंग देनी है। अब इत्तेहादियों का भी टाइम है, 1-2-3 रोज़ में उनको भी दाएं से बाएं होना है। अगर खान साहब ने उनको ओके कर दिया तो हुकूमत को वोट डालेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, खान साहब सिर्फ ब्रीफिंग जो है वो उनको नहीं दी जा रही इत्तेहादियों को, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोगों को बुला बुला के मनाया जा रहा है। ये है अंदर की खबर, बड़ी खबर कि उन बहुत से लोग रूठे हुए हैं। तो खान साहब उन्होंने बुला बुला के मिल रहे हैं कि जनाब आए ये वो, और आपकी ज़रूरत है, और हम आप पुराने साथी हैं, और वो जो पार्टी के इंतखाबात में हुआ ये हुआ वो हुआ, नई तंजीम बन गई तो उसके अंदर बहुत से लोगों को ठुडे मार दिए गए। तो वो सारे लोगों को पता है कि ये किसी वक्त भी बैकआउट कर जाएंगे, तो उनको भी रूठने मनाने के लिए काम चल रहा है। तो इत्तेहादी फैसला कुन पोजीशन इख्तियार कर गए है। अगर अपोजिशन थोड़ी सी हिम्मत करेगी, इत्तेहादियों को इतमाद में ले सकती है। ये मौका अच्छा, जोड़ियाँ गल्ला कर दे, साढ़े 20 वोट है हमारे पास, 22 वोट है, 23 वोट है, बड़ा दावा किया हो ना नून लीग ने। गए थे नवाज शरीफ साहब के पास भी लोग, उनसे राब्ते कर रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम, वो पटारा खोलने का वक्त है। मुझे लगता है कि ये फाइनेंस बिल, हुकूमत भी इस बात से डर रही है कि इस फाइनेंस बिल के ऊपर कहीं वो जो 22-23 लोग हैं वो बैकआउट ना कर जाए, इत्तेहादी ना निकल जाए। तो जो गारंटियाँ वारंटियाँ वो सब चल रही हैं, वो लेफ्ट राइट। ये जो आज का इजलास था इसमें साइड लाइन भी कुछ बातें हुई हैं, और वो बातें क्या हुई हैं, और आप कोशिश करें कि आपको उसकी कोई डिटेल दे सकें कि वो क्या बातें हुई हैं और किस हवाले से हुई हैं। लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न बड़े शदीद थे, उस पर लग जो रहा है कि हुकूमत को भी आज के काबीना के इजलास में इसको पेश ना करने का मकसद यही था कि यहाँ पर बहुत से हम लोग मौजूद थे, उनके सामने वो गल्ला नहीं अच्छी हो सकती हैं, दिल दियाँ गल्ला। तो ये कंपनी अब चलती है कि नहीं चलती, ये अगले 2-4 दिनों पता चल जाएगा। कल बड़ा हम इजलास हो रहा है जिसमें हुकूमत ने ब्रीफिंग देनी है इत्तेहादियों को, और दूसरा वो जो कायमा कमेटी ने वहाँ डाला हुआ है उसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब ने कहना कि जनाब ये हमने खुद ही पब्लिक के मफाद में कौमी सलामती, ये जो तरमीमी फाइनेंस बिल है ये हमने वापस ले लिया। ये हम चूँकि पब्लिक के मफाद में ये वो देखना है कि वापस लेते हैं या पेश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, ये इतना ज़रूरी हो गया कि IMF ने बिल्कुल आपके ऊपर अंगूठा रखा हुआ है। और हुकूमत अगर ना रहे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो 2-4 हफ्ते भी रहते हैं तो फिर उन्हें ये बिल मंजूर कराना पड़ेगा। और इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के बाद अगर कोई हाथ हो गया तो फिर जनाब वो कंपनी जी बंद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तो अपना गिरदो दुआ के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।